خداوند کے پاک کلام میں سے ہمارے لیے زبور نمبر 17۔ خادم خداوند جس نے اس مزمور کے الفاظ اس روز خداوند کے لیے کہے جب خداوند نے اسے اس کے تمام دشمنوں اور شاول کے ہاتھ سے بچایا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا، اے خداوند میری قوت، میں تجھ کا پیار کرتا ہوں۔ اے خداوند میری چٹان، میرے حصار، میرے مخلص، میرے خدا، میری چٹان جہاں میں پناہ لیتا ہوں، میری سپر، میری نجات کا کرم، میری حصن۔ میں خداوند قابل حمد کو پکاروں گا اور میں اپنے ادا سے رہائی پاؤں گا۔ موت کی موجوں نے مجھے گھیر لیا اور موزر سیلابوں نے مجھے دہشت دی۔ عالم اسفل کے رستے میری چوگرد تھے، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے۔ میں نے اپنی مصیبت میں خداوند کو پکارا اور میں اپنے خدا کے پاس چلایا، اور اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سن لی اور میری چلاہٹ اس کے کانوں میں پہنچی۔ تب زمین ہلی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادیں تھر تھرائیں اور لرزیں، کیونکہ اس کا غضب بھڑکا۔ اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا اور اس کے منہ سے بسم کرنے والی آگ، انگارے جن کو اس نے جلایا۔ اس نے افلاک کو جھکایا اور نازل ہوا، اس کے قدموں تلے ابر سیاہ تھا۔ وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا، اس نے ہوا کے بازوں پر پرواز کیا۔ اس نے تاریخی نقاب کی طرح اوڑی، باران سیاہ اور ابر گلیس اس کی پوشش تھی۔ اس کی حضوری کی جھلک سے آتش انگارے جل اٹھے اور خداوند آسمان سے گرجا۔ حق تعالی نے اپنی آواز سنائی، اس نے اپنے تیر چلا کر ان کو پراگندہ کر دیا۔ لگاتار بجلی سے ان کو شکست دی، سمندر کی تھاہیں ظاہر ہوئیں، پورے عرض کی بنائی نمودار ہوئیں۔ خداوند کی دھمکی کی وجہ سے، اس کے قہر کے دم کے جھونکے سے، اس نے بلندی سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور پانی کی زیادتی میں سے کھینچ کر مجھے نکالا۔ میرے زوراور دشمن سے اس نے مجھے چھڑایا اور میرے ان کناوروں سے بھی جو مجھ سے توانا تر تھے۔ میرے ماتم کے دن وہ مجھ پر چڑھ آئے، مگر خداوند میرا سہارا بنا، وہ مجھے میدان کشادہ میں نکال لایا۔ اس نے مجھے چھڑایا اس لیے کہ مجھے پیار کرتا ہے۔ میری صداقت کے مطابق خداوند نے مجھ کو جزا دی، میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے عفو دیا، کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور خطا کر کے اپنے خدا سے دور نہ ہوا، کیونکہ میں نے اس کی تمام قضائیں اپنے سامنے رکھیں اور اس کے قوانین کو اپنے پاس سے نہ ہٹایا، بلکہ میں اس کے حضور میں کامل رہا اور اپنے آپ کو خطا سے باز رکھا۔ میری صداقت کے مطابق خداوند نے مجھ کو جڑ دیا، میرے ہاتھوں کی اس پاکیزگی کے مطابق جو اس کی نگاہ میں تھی۔ رحم دل کے ساتھ تو رحم دل ہوتا ہے، مرد کامل کے ساتھ تیرا کامل سلوک ہے۔ تو پاکیزہ کے ساتھ پاکیزہ ہے، تو چلاک کے سامنے ہوشیار ہے، کیونکہ فروتن قوم کو تو بچاتا ہے پر مغروروں کی آنکھوں کو پست کرتا ہے۔ کیونکہ تو اے خداوند میرا چراغ روشن کرتا ہے، اے میرے خدا تو میری تاریکی کا نور ہے، کہ تیری بدولت میں محل گروہوں پر دھاوا کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں۔ خدا کی راہ کامل ہے، خدا کا سخن آتش میں تایا ہوا ہے، اپنے پاس کے تمام پناہ گیروں کی سپر وہی ہے۔ سوائے اے خداوند کے اور کون خدا ہے؟ ہمارے خدا کے سوا اور کون چٹان ہے؟ خدا جس نے میری کمر قوت سے باندھ لی اور میری راہ کو کامل کیا، جس نے میرے پاؤں ہرنوں جیسے کیے اور اونچے مقاموں پر مجھے قائم کیا، جس نے میرے ہاتھوں کو تربیت جنگ دی اور میرے بازوؤں کو پیتل کی کمان چڑھانا سکھایا۔ تو نے مجھے اپنی سپر نجات دی، تیرے دستے راست نے مجھے سنبھالا، تیری خاطر مندی نے مجھے بڑا کر دیا ہے۔ تو نے میرے قدموں کو شادہ راہ پر چلایا اور میرے پاؤں نہیں اٹکے۔ میں اپنے ادا کا تعقب کر کے انہیں چا لیتا تھا، اور جب تک کہ ان کو فنا نہیں کر دیتا تھا نہیں پھرتا تھا۔ میں ان کو چکنا چور کر دیا، وہ اٹھ نہ سکے، وہ میرے قدموں کے نیچے گر پڑے۔ اور تو نے جنگ کے لیے میری کمر کو قوت سے باندھا، میرے تلے میرے محاذوں کو جھکایا۔ میرے دشمنوں کو تو نے فراز کیا اور میرے کناوروں کو نیست و نابود کر دیا۔ انہوں نے پکارا مگر کوئی نہ تھا جو چھڑائے، خداوند کو بھی پکارا پر اس نے ان کی نہ سنی۔ میں نے ان کو پیس پیس کر ہوا کے غبار کی مانند بنا دیا۔
کوچوں کی کیچڑ کی طرح پامال کر دیا۔ تو نے مجھے لوگوں کے جھگڑوں سے رہائی دی۔ تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا۔ جس قوم سے میں واقف بھی نہ تھا وہ میری خدمت کرنے لگی، کانوں سے سنتے ہی میری تابعداری کی۔ پردیسیوں نے میری خوشامد کی، پردیسی پرس مردہ ہو گئے، کامتے کامتے اپنے قلعوں سے نکل آئے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو، میرے منجی خدا کی تعریفیں بلند ہوں۔ اے خدا جس نے مجھے انتقام لینا بخشا اور قوموں کو میرے ماتحت کر دیا، تو جس نے میرے دشمنوں سے مجھ کو چھڑایا، میرے مخالفوں پر مجھے سرفراز کر دیا اور تندخو آدمی سے مجھے بچایا ہے۔ اس لیے اے خداوند میں قوموں میں تیری تمجید کروں گا، میں تیرے نام کی مدح خوانی کروں گا۔ تو جس نے اپنے بادشاہ کی عظیم فتوحات دیں اور اپنے ممسوک کو رحمت دکھائی، یعنی داؤد اور اس کی نسل کو عبدالباد تک۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آمین۔